ناظرین، پچھلے ہفتے کی سب سے بڑی جو سیاسی ڈیولپمنٹ تھی وہ تھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کا دورہ سندھ، جہاں پہ وہ کراچی اور حیدرآباد گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے انہیں کافی حد تک فری سپیس دی، لیکن آگے چل کے جیسے جیسے یہ دورہ آگے گیا تو معاملات کچھ خراب ہونا شروع ہوئے، بٹ الٹیمیٹلی پاکستان تحریک انصاف وہاں پہ ایک جلسہ منعقد کرنے میں کامیاب ہوئی۔ کافی دیر کے بعد کراچی کے اندر یہ جلسہ منعقد کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک کامیاب جلسہ تھا، جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن، ان کے ووٹرز، سپورٹرز سب وہاں پر آنے میں کامیاب ہوئے۔ اب اس جلسے کے بعد بہت سی چیزوں کے کمپیریٹیو انالیسس بھی ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو سہیل آفریدی صاحب نے دورہ کراچی کس طرح کیا اور دورہ لاہور کس طرح کیا، اور اس دوران مسلم لیگ نون کی جو پنجاب حکومت ہے اس نے کس حد تک انہیں فری سپیس دی یا نہیں دی، اور جس پہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے سوے ریزرویشنز بھی ہیں، اور اس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے کراچی کے ساتھ کہ کراچی کے اندر عوام نکلی بھی، عوام نے انہیں سپورٹ بھی کیا۔ وہیں پہ ظاہری بات ہے جس قسم کا یہ ویلکم تھا اور جس قسم کا جلسہ منعقد ہوا، اس کے بعد کراچی کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑی سپورٹ بیس شاید کراچی کے اندر اب بھی موجود ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب وہ بیس وہاں پہ موجود ہے تو جب اڈیالہ جیل کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن یا عمران خان صاحب کی بہنیں جب وہاں پہ آ کے دھرنا دینا چاہتی ہیں تو آخر وہاں پہ 10,000 لوگ بھی اکٹھے کیوں نہیں ہو رہے؟ جب وہ کراچی میں نکل سکتے ہیں تو پھر آخر اڈیالہ کے باہر وہاں پہ جمع کیوں نہیں ہوتے؟ ساتھ ہی ساتھ ایک سوال جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے حوالے سے بھی کیا جا رہا ہے کہ آخر جو سپیس پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو دے سکتی ہے وہ مسلم لیگ نون نے آخر انہیں کیوں نہیں دی؟ اور پاکستان تحریک انصاف کو جس قسم کا بھی یہ ویلکم ملا ہے اس کے بعد اب آگے کا ان کا پلان کیا ہے؟ کیا مزید کوئی شدت آئے گی؟ یہ جو اسٹریٹ ایجیٹیشن کا سلسلہ وہ شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں کیا مزید شدت آئے گی؟ اپنے مہمانوں کا انٹروڈکشن کراؤں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اختیار ولی صاحب، ہمیں پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کر رہے ہیں اظہر صدیق صاحب، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قادر خان مندوخیل صاحب بھی آج پروگرام کا حصہ۔ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے اختیار ولی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ ظاہری بات ہے پنجاب کی گورنمنٹ آپ کے پاس، وفاق کی گورنمنٹ آپ کے پاس، پاکستان تحریک انصاف نے جس قسم کا بھی شو کیا کراچی کے اندر، یہ مناظر آپ تک بھی پہنچے ہوں گے، آپ ہی کے صوبے سے تعلق رکھنے والے وزیر اعلیٰ جو ہے اس کو لیڈ کر رہے تھے، کیسا دیکھا آپ نے اس شو کو اور کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ منصور بھائی۔ شو کو تو ہم نے دیکھ لیا اور اس کے جو رزلٹ تھا وہ بھی آپ کے سامنے۔ آپ نے پنجاب کا ذکر کیا تو پنجاب میں جس طرح یہ گئے واپسی پہ جس طرح پریس کانفرنس کی، آج بالکل اسی طرح پریس کانفرنس انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف بھی کر دی۔ ان کے ساتھ تو آپ جس طرح بھی ویلکم کریں، آپ جیسا بھی ان کو انٹرٹین کریں، انہوں نے رزلٹ تو آپ کو وہی دینا ہے جو پھر جو ہمیشہ سے یہ دیتے آ رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب، مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ وہ سندھ میں یہ پروگرام لے کر گئے ہیں کہ اگر اپنی یونیورسٹیاں بند کرانی ہے تو ہمیں ووٹ دے دو، اگر اپنے ہسپتالوں کو اجاڑنا ہے تو ہمیں ووٹ دے دو، اگر آپ نے اپنے اسکولوں کو تباہ کرنا ہے 363 ارب روپے خیبر پختونخوا میں لگا کے 60% طلبہ جو ہیں وہ فیل ہو گئے ہیں، اور اگر آپ نے کہیں پہ ٹیررزم کروانی ہے تو ہمیں ووٹ دے دیں، اگر آپ نے ریاست کے ساتھ لڑائی کرنی ہے کہ ملک اس طرف جائے اور ہم آپ کو اس طرف لے جائیں تو آپ ہمیں سپورٹ کریں۔ تو میرے خیال میں سہیل آفریدی کے پلے اور کیا تھا؟ ان کو تو آپ پھول پیش کریں، آپ اجرک پہنائیں، دستار پہنائیں۔ مجھے اجازت دیجیے گا، میں سب سے پہلے تو یہ بتائیے آپ کے خیال میں جلسہ کیسا تھا؟ کتنے لوگ ہوں گے جلسے میں آپ کی نظر میں؟ چھوٹا جلسہ تھا، بڑا جلسہ تھا، کامیاب تھا، ناکام تھا، کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ 2 کروڑ آلموسٹ 20 ملین ابو، یعنی آدھا خیبر پختونخوا ہے یہ کراچی۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا جلسہ ہے تو میں اتنا کہوں گا کہ آپ شاہ ویس نورانی صاحب کا جلسہ ضرور دیکھیے کراچی کا، حافظ نعیم کا ضرور دیکھیے، MQM کا دیکھیے، مولانا فضل الرحمان کا دیکھیے، مسلم لیگ نون کے ماضی کے جلسے دیکھیے، اور پیپلز پارٹی کا جلسہ دیکھیں تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ جلسہ کیا ہوتا ہے اور بڑا جلسہ کیا ہوتا ہے۔ اتنے لوگ تو میرے خیال میں آدھے لوگ تو یہ لوگ اپنے ساتھ کوسٹروں میں بٹھا کر اپنے سے خود یہ پہلے بھجوا چکے تھے خیبر پختونخوا سے، یہ خیبر پختونخوا سے لوگ آئے گئے تھے، انہوں نے اپنی کسٹڈی میں اپنے بدلے۔ جی، میرے ڈویژن سے، میرے ضلع سے لوگ گئے ہیں جو MPAs ہیں، وہ اپنے سے آگے جانے سے پہلے انہوں نے اپنے بندے بھیج دیے تھے تو کوسٹروں میں بٹا کے۔ صاحب اگر یہ 400-500 لوگوں کا انہوں نے صاحب یہ اگر خیبر پختونخوا سے آل دا وے کراچی تک کوسٹروں میں لے کے جاتے ہیں تو یہ
خیبر پختونخوا سے کوسٹوں میں بھر کے اڈیالہ جیل کے باہر کیوں نہیں لے کے جاتے؟ کہاں پہ لے کے جاتے؟ اڈیالہ جیل کے باہر جب یہ وہاں پہ علیمہ خان صاحبہ وہ لوگ دھرنا وغیرہ دیتے ہیں تو وہاں پہ بھی تو کہتے ہیں نا 10,000 بندے ہمیں چاہیے، تو وہاں بھی یہ میرے وہاں پر تو انہوں نے اعلان کر رکھا تھا نا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم 10,000 لوگ لائیں گے. جی نہیں آئے. جتنے آئے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اور دوسرا لاہور میں انہوں نے دیکھ لیا کہ وہاں پر پبلک نہیں نکلتی، تو اس بار انہوں نے اپنی اسٹریٹجی چینج کر لی. ٹھیک ہے. تقریباً 500-700 لوگ یہ یہاں سے ساتھ لے کر گئے. ٹھیک ہے. اظہر صدیق صاحب، یہ آپ نے سن لی، آپ نے اختیار ولی صاحب کی بھی بات سن لی. سر کوسٹوں میں لوگ بھر بھر کے لے کے گئے آپ کراچی، اور وہاں پہ اس طرح آپ نے یہ کراؤڈ شو کروایا، ایک بات، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طرح کا بھی برتاؤ رکھا، ذرا اس پہ بھی کامنٹ کر دیجئے گا. تعریف کرنا چاہیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ منصور بھائی. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی جمہوری روایات کی میں ہمیشہ تعریف کرتا رہتا ہوں. باقی اختلاف اپنی جگہ. ایک جمہوری جماعت ہے، ڈکٹیٹر کی پیداوار نہیں. مسلم لیگ نون تو ڈکٹیٹر کی پیداوار ہے، اور آج بھی ڈکٹیٹر کا ذہن ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس بارے میں. آپ ایک ریفرینڈم کرا لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا ہے. دیکھیں، وہ بات کی بات ہے، میکینکس کیا ہوئے، وہ بالکل غلط کیا. یعنی جب آپ نے سپیس ملی، اور سپیس ملنے کے بعد دیکھیں استقبال کیا انہوں نے. یعنی میں تو اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. پارٹی سٹینس اپنی جگہ، لیکن میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور جو کہ جمہوری روایت، اور یہ بات یعنی پیپلز پارٹی میں ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی روح نظر آئی. یہ تھی وہ پیپلز پارٹی کہ جو جمہوری روایات کو پامال نہیں کرتی تھی. تاریخ اس کی یہی ہے. لیکن وجہ کیا ہے؟ اب وہ ایک ہائیبرڈ نظام کا حصہ ہے، ان کی مجبوریاں ہیں، اور وہ چہرہ بھی دکھا دیا. پنجاب کے اندر تو آپ یوں دیکھ لیں نا، 9 مئی پہ الزامہ لگاتے رہے. ہماری بات تو چھوڑے نا، تحریک تحفظ آئین پاکستان اسلام آباد سے لاہور آئی، گاڑیاں توڑنا، گلو بھٹ سارا کچھ دیکھ لیا، چہرے پہ نقاب پڑے. وہ یہی لوگ تھے 9 مئی کے اندر بھی، یہ آپ نے سارے دیکھ لیے. لیکن دوسری طرف یہ دیکھیے گا، لوگ موبلائز ہوئے. یہ عمران خان صاحب نہیں تھے، سہیل آفریدی یہ 9 مئی کہاں سے آ گیا حضرت صاحب؟ میں صرف بتانے کے لیے، میں صرف اس لیے بتایا آپ کو کہ وہ گلو بھٹ جی اس طرح کے لوگ تھے جنہوں نے نقاب اوڑے ہوئے تھے. سر ان کا اس سے کیا تعلق؟ سر یہ 9 مئی تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن تھے نا اس میں. نہیں، میں پھر بتانے چلوں. آپ ویڈیو پھر دوبارہ چلا لیجئے گا. کتنے نقاب پوش لوگ تھے؟ وہ سارے ہیں. کبھی آج تک کمیشن بنا نہیں. کمیشن جب بنے گا تو سارے حقائق آ جائیں گے. میں صرف یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا سندھ کے اندر نقاب پوش لوگ ایسے دیکھے، اس طرح گاڑیاں توڑی؟ میں اظہر صاحب آپ کو نا یہ ریکویسٹ کروں گا، آپ اگلا ہفتہ رکھ لیجئے یا اس دن رکھ لیجئے، میں اور آپ اکیلے بیٹھیں گے اسٹوڈیو میں، اور میں ایک ایک کر کے 9 مئی کی فوٹیجز آپ کے سامنے چلاؤں گا، اور آپ دیکھیے گا اس میں کتنے کو نقاب پوش ہیں، کتنے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن نظر آ رہے ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے جھنڈے پکڑے ہوئے ہیں، اور جو عمران خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے حق میں بیان دے رہے ہیں. سر آپ جلسے کے حوالے سے جو مرضی کہیں، میں آپ کی بات سن لوں گا، لیکن سر 9 مئی کو اس طرح 1 منٹ میں فالسیفائی کر دینا کہ نہیں جناب ہمارے متعلق یہ میں وہ بات نہیں کر رہا. جی میں وہ بات نہیں کر رہا. میں صرف بتا رہا ہوں آپ کو. جی میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ سندھ کے اندر میں صرف بتانے کا مقصد آپ کے ہے کہ سندھ کے اندر کتنے کے گنے لے لی، کتنے لوگوں کے سر پھاڑ دیے. ہم نے بتایا نا، کارکن نکلے، پرامن نکلے، تکلیف اور دقت کے باوجود بھی نکلے. لیکن پنجاب کے اندر وجہ ہے کہ گلو بھٹ یہاں پر موجود ہیں، ایسے لوگ یہاں موجود ہیں جو جلسے کو، مجھے تو پتا ہے، مجھے تو اندازہ ہے 9 مئی سے پہلے دیکھ لیں، 25 اپریل کو اٹھا کر دیکھ لیا 2022 کو، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ ماننا پڑے گا آپ کو کہ آپ جو بھی ہے، یعنی اپنا کالک بانٹ دی پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے منہ کے اوپر. پنجاب شرمندہ ہو گیا ہم لوگ کہ پنجاب میں آزادی ہے، کہ پنجاب میں یہ حالات، یعنی 15,000 تو نظر بندی کی آرڈر ہے، 144 کھانستے ہی لگ جاتا ہے. اجازت دیجئے مجھے ذرا، اجازت دیجئے گا سر. ایسے پڑھتے ہیں، غداری کے سرٹیفکیٹ ایسے پڑھتے ہیں، آپ پریشان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ماننا پڑے گا آپ کو.